کہ یقیناً وہ بارگاہ جو انتہائی حسین و جمیل بارگاہ ہے ناظرین، جب میں نام لوں گا تو آپ بھی اشش کر اٹھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ تذکرہ ہی اتنا خوشبودار ہے اور شخصیت اتنی خوشبودار ہے۔ اسلام کے پہلے سفیر، مبلغ اسلام، مدینہ شریف میں جمعے کے پہلے امام، فصیح و بلیغ خطیب، قاری قرآن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے انتہائی مالدار، جسے آپ یعنی آج کی اگر میں ناظرین تناظر میں بات کروں جو سپر ایلیٹ ہوتی ہے نا، یعنی سپر ایلیٹ سے آپ کا تعلق تھا، اور نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کے والدین ان سے شدید محبت کرتے تھے۔ مکے میں ان سے زیادہ لاڈلا کوئی نہیں تھا ان سے زیادہ لاڈلا۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ ساری آسائشیں جو ایک انسان تصور کر سکتا ہے نا، کہ صاحب میں امیجن کروں کہ یہ آسائشیں میرے پاس موجود ہوں، وہ تمام آسائشیں ان کو میسر تھیں۔ انہوں نے ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے ہی کلمہ پڑھا اس پر قربان کر دیں۔ خصوصاً ان کی والدہ نے انتہائی مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو نہایت ہی ناز و نعمت سے پالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کبھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے تھے کہ مکے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ عمدہ سے عمدہ لباس اور لطیف سے لطیف خوشبو جو زمانے میں میسر آ سکتی تھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرمی جوتا جو زمانے میں یوں کہہ لیجئے ناظرین کے مطلب برانڈز میں جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن برانڈ تھا، اس زمانے میں صرف اور صرف عمرہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے، مخصوص تھا ان کے لیے، وہ ان کے روزمرہ کے کام میں آیا کرتا تھا، یعنی عام طور پہ وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، یعنی یوں کہیں کہ اس زمانے میں جتنے بھی ٹاپ آف دا لائن برانڈز تھے ناظرین وہ آپ کے استعمال میں رہا کرتے تھے، اور لوگ آپ کو دیکھ کر بس اشش کر اٹھتے تھے کہ کیا کمال شخصیت، کیا حسین شخصیت، کیا خوبصورت پہناوا ہے، اور کیا خوشبودار شخصیت ہے، کہ جہاں سے آپ گزر جایا کرتے تھے لوگ آپ کی خوشبو سے پہچانا کرتے تھے کہ ابھی یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً گزرے ہوں گے۔ مزاج ناظرین اس قدر لطیف تھا کہ ان کے وقت کا اکثر حصہ آرائش میں، زیبائش میں اور زلف مشکیں کے سنوارنے میں بسر ہوا کرتا تھا۔ ان کی گفتگو میں اس قدر مٹھاس اور چاشنی تھی کہ سننے والا اش اش کر اٹھتا۔ اتنے ذہین و فتین اور باتیں اتنی مزیدار کرتے تھے کہ مجلس میں جان ڈال دیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھی ان کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب بھی وہ مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے تو سب خاموش ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے اور اس سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ ان کے دلائل اتنے وزنی تھے اور اتنے زبردست ہوتے تھے کہ گفتگو میں کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی دھن کے بہت پکے تھے، یہ بڑی خاص بات ہے ان کی شخصیت کی ناظرین، کہ جو عزم کر لیتے تھے، جو ارادہ کر لیا کرتے تھے، پھر اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب اسلام لائے اور شراب توحید نے کچھ ایسا کر دیا ان کو یعنی مستی میں مبتلا کر دیا، اتنا جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ عشق و مستی میں محو ہو گئے کہ عالم یہ ہوا کہ تمام تکلفات پھر بھول گئے۔ ناظرین کرام یہ تو ان کا مالی مقام تھا جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن ہوا یہ کہ ایک روز دربار نبوت میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ جسم پر ستر پوشی کے لیے صرف ایک کھال کا ٹکڑا تھا۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی توجہ سے سنیے گا کہ ایک سٹیٹس اور مقام آپ کا وہ تھا کہ جہاں پر جو ٹاپ آف دا لائن برانڈز تھے اس کو آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا، اب صورتحال کیا ہوئی ذرا سنیے، کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شان سے کہ جسم پر آپ کے ایک کھال کا ٹکڑا تھا جو پیوند لگا ہوا تھا، نہیں جا بجا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہاں یہ حالت زار کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آہیں نکل گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا تھا، پورے مکے میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا، ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذرین طبع اور خوش بیان تھے۔ یثرب میں اسلام جس سرعت کے ساتھ پھیلا ناظرین، اس سے ان کے اوصاف کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جس قدر نازل ہو چکا تھا اس کے حافظ تھے۔ آپ ایک خوش
الہان قاری تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت آواز سے نوازا تھا. مدینے میں نماز جمعہ کی ابتدا انہی کی تحریک سے ہوئی اور یہی سب سے پہلے امام مقرر ہوئے. غزوہ احد میں لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا گیا. جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور پھر اس کا حق ایسا ادا کر دیا ناظرین کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ شہید ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا. جب بایاں بازو بھی شہید ہو گیا تب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا دیا لیکن اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. یعنی ناظرین عالم یہ ہوا کہ اب کی بار جو ان پر حملہ ہوا وہ نیزے سے ہوا اور نیزہ جو ہے سیدھا آپ کے سینے میں جا کے لگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اس وقت مسلسل قرآن پاک کی آیات کی تلاوت تھی. نیزے کی یعنی آپ کے سینے سے پار ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے اور اس کے ساتھ ہی آپ شہید ہو گئے. شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک بتائی جاتی ہے 40 برس تھی. سرکار علیہ السلام اپنے غلام کے پاس تشریف لائے اور جو جملے آپ نے فرمائے ناظرین وہ سنہری جملے تاریخ کا ایک حصہ ہیں. سرکار علیہ السلام یعنی رحمت کونین ناظرین تشریف فرما ہے, رحمت عالمیان تشریف فرما ہے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف فرما ہے زمین پر شہادت اختیار کر چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے تمہیں مکے میں دیکھا تھا, تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے. اب یہ وقت آ چکا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو. یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ جنازے کے لیے چادر بھی پوری نہیں تھی. سر پر ڈالتے تو جو قدمین شریفین تھے وہ برہنہ ہو جایا کرتے, قدمین شریفین پر ڈالتے تو سر برہنہ ہو جایا کرتا تھا. آج ناظرین اسی لاڈلے اور اسی حسین و جمیل شخصیت کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ تہنیت پیش کریں گے.